پاک میں کیا تو فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے، وہ عالم بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، آپ ان کو قصہ سنائیں اس کا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا اس کے پاس علم بھی تھا، اور 400 سال تک اللہ کی عبادت بھی کی، مستجاب الدعوات بھی تھا، لیکن اللہ کی نظروں سے اتنا گرا کہ اللہ فرما رہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی۔ تو قبولیت نہیں ملی، قبولیت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، مجلس سے، ان کی سنگت سے ملتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ذکر اللہ کی مجلس تھی، تو جب یہ مجلس جیسے ہماری لگی ہوئی ہے، یہ مجلس، اس مجلس میں ملتا کیا ہے؟ سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ آج یہ سن کے جائیں، آپ سمجھیں آپ کو کیا ملتا ہے یہاں، اور پھر لوگوں اوروں کو بتائیں۔ مثلا حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسی مجلس جب قائم ہوتی ہے تو نازلت علیہم السکینہ، ایسی مجلس پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ دیکھیں آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ بے قرار ہے، پریشانی ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے، کسی کو قرض کی، مرض کی، اولاد کی، 100 پریشانیاں۔ تو ایسی مجلس میں آنے سے نازلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ اگلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس پوری مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی مجلس آ جائے، مجلس اس کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کو، رحمت مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اگلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکہ، اس مجلس کو چاروں طرف فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس سے بھی اگلا مزہ اس سے یہ ہے کہ جب اس مجلس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا نام لیتے ہیں، نام لے کے اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو فرشتوں یہ ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، ان کی مغفرت کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، تو فرشتے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ایک بندہ، ایک بندی ایسی بھی ہے وہ اس مجلس میں ارادتاً شریک نہیں ہوئی، وہ تو ویسے اپنے کام سے کہیں جا رہا تھا کوئی بندہ، اس نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے تو وہ تو ویسے ہی شریک ہو گیا، وہ تو اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نعمتیں میں اپنے ان پیاروں کو دوں گا اس کو بھی دوں گا، اس لیے کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ نیت سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یہ دیکھو آیا ہے تو بیٹھا کن کے ساتھ ہے، اس کی صحبت کن کے ساتھ ہے، ان کی سنگت کس کے ساتھ ہے۔ ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ قبولیت مل جاتی ہے انسان کو جو ہے، اس لیے یہ محافل قائم کی جاتی ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ کیا گیا اس میں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں گناہوں کی دنیاوی سزا بتائی گئی ہے، اور توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں، سزا بھی عجیب بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ سزا یہ ہے کہ گناہوں کی سزا بعض اوقات یہ ملتی ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، بندے سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ بڑی اہم بات، گناہ ایک اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین جاتی ہے، نیکی کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، اور اگر مارے باندھے بندہ نیکی شروع کر بھی دے تو نیکی میں دل نہیں لگتا۔ تو یہ گناہ انسان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، یہ روک لیتے ہیں انسان کو۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک بندے کے سر پہ 1 من وزن ہو، بوجھ ہو، اور اس کو کوئی کہے دوڑو بھائی، تو وہ نہیں دوڑ سکے گا نا، وہ کہے گا میرے سر پہ بوجھ ہے میں کیسے دوڑوں بھی۔ اسی طریقے سے جس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے نیکی نہیں کر سکتا۔
اور نیکی کرتا بھی ہے تو اس کو نیکی میں مزہ نہیں آتا، لطف نصیب نہیں ہوتا ہے اس کو۔ چنانچہ ایک بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہنے لگا کہ یا اللہ، میں اتنے دنوں سے ایک گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے مجھے کوئی سزا بھی نہیں دی، یہ کہہ بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، تو غور کر، جب سے تو نے گناہ شروع کیا ہے تجھے سزا مل رہی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے سزا تو ملی کوئی نہیں، یا اللہ مجھے کیا سزا مل رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام فرمایا کہ اے میرے بندے دیکھ، جس دن سے تو نے میری نافرمانی شروع کی ہے میں نے تیرے سے دعا کی لذت چھین لی ہے، میں نے تیرے سے مناجات کی لذت چھین لی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات یہ دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، 2 منٹ کی دعا، یہ جو دعا میں مزہ نہیں آتا نا، لطف نہیں آتا، اس کی وجہ جو ہے ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ گناہ انسان سے نیکی کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، اور نیکی کی اندر جو لطف ہے، جو سرور ہے، جو کیف ہے، وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں رہتا۔ مخاطب فائدہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ قبول ہو جائے تب بھی نصیحت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ قبول نہ کرے تب بھی نصیحت کرنے والے کو ہر حال میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے نصیحت کرتے رہے، اس مجلس میں شرکت کی دعوت آپ دیتی رہے، جو آ گئی اور بن گئی رستے پہ چل پڑی وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ کسی عورت نے پردہ کر لیا، کو نیکی تقوی والی زندگی بنا لی، تو وہ ہمارا اکاؤنٹ کھل گیا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ